الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب القدر مہمانان گرامی، آج کی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور در حقیقت اس وقت اس مبارک کاز میں، مبارک پروگرام میں حاضری لگوانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ یہ حاضری کل قیامت والے دن شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہوگی۔ اپنے اکابرین کی موجودگی میں آپ حضرات سے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حصے میں فرمایا، اور امتوں میں سے 1,24,000 کے قریب یہ لگ بھگ امت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ رشتہ ہے، تو اس رشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اسی طرح یہ امت بھی آخری امت ہے، قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، قیامت کی صبح تک کوئی نئی امت نہیں آنی، تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ابدی سعادت ہے۔ اور اس وقت پورے عالم کے اندر جو فتنہ قادیانیت ہے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آنا، یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کام کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس فتنے کو دیکھا تو تقریباً کم و پیش کوئی 6 مہینے تک علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں کر سکے۔ صرف اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے نام سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے نام سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ گویا کہ ہر دور کے اندر جتنے بھی مدعیان نبوت جھوٹے دنیا کے اندر آئے، ہر ایک نے اپنے نام سے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جس وقت یہ مرزا غلام قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو لے کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے محمد الرسول اللہ، یہ آیت تلاوت کر کے کہتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف
لے گئے، یہ وہ محمد نہیں بلکہ اس محمد سے مراد میں جو مرزا غلام قادیانی جو قادیان کے اندر آیا، اس سے مراد وہ اپنے آپ کو مراد لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس بدبخت نے یہاں پر بس نہیں کی بلکہ جتنے بھی شاعر اسلام ہیں ان کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ صحابہ کہتا ہے، اپنے گھر والوں کو یہ اہل بیت کہتا ہے، اپنی بیوی کو یہ ام المومنین کہتا ہے۔ گویا کہ جو مناقب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے، یہ بدبخت ان کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات کے اندر یہ اتنا گھنونا، اتنا خطرناک فتنہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو فرماتے ہیں کہ اس فتنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی استعمال کیا، اس فتنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام القابات اپنے لیے استعمال کیے، اس فتنے نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اعزازات کو اپنے لیے استعمال کیا۔ جس وقت یہ عام مجمع کے اندر گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے یہ گویا کہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ آخری نبی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان نہیں، جو مرزا غلام قادیانی پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بانپ لیا، اسی بات کا اعلان علماء اکرام کے اندر فرمایا اور جگہ جگہ پر یہ بات عیاں فرمائی۔ تو آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس انداز سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے قربانیاں دی، آئیں آج میں اور آپ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے نقش قدم پر چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھیں جب میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگے میدان میں آئیں گے تو جو اللہ رب العزت نے مجاہدین ختم نبوت کو اعزازات عطا فرمائے، کل قیامت والے دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنت کے 8 دروازوں کی طرف سے ان کے لیے پکار آئے گی، آواز آئے گی، ابوبکر آپ اس دروازے سے داخل ہوئیے، دوسرا دروازہ کہے گا ابوبکر آپ اس دروازے سے داخل ہوئیے، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ کل قیامت والے دن تاج و تخت ختم نبوت کا جو علم ہے، جو جھنڈا ہوگا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ہوگا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے قیامت تک ہر وہ مسلمان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی ادنا سی کوشش کی ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت والے دن وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہوگا، جہاں پر 8 دروازوں سے پکار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے گی، وہیں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 دروازوں سے پکار جو ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے تلے جتنے مجاہدین ختم نبوت جمع ہوں گے ان کو بھی وہ پکار آئے گی۔ اس لیے آئیں میں اور آپ عزم کریں جب تک جان میں جان ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر میدان میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔